نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں قیام کرے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر قبرستان کا چکر نہ لگائیے، کسی ایک قبرستان میں چلے جائیے، وہاں جا کر سارے مرحومات اور مرحومین کے نام سے مغفرت اور ایصال ثواب کی دعا کر دیجئے، یہ کافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، بنو کلب کے بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات یعنی آج کی رات میں اتنے جہنمی کو بارات 2025 مغفرت، رحمت اور توبہ کی مبارک رات کب اور کیوں ہے خاص؟ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں دربھنگا لائیو نیوز اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام دھرم کی ایک بے حد اہم اور مبارک رات شب بارات کے بارے میں۔ یہ رات عبادت، توبہ اور اللہ کی رحمت کی رات مانی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شب بارات 2025 میں کب ہوگی اور اس کا اسلام میں کیا مہتو ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے انوسار شب بارات 15ویں شعبان کی رات کو منائی جاتی ہے۔ اس سال یہ مبارک رات 5 اور 6 مارچ 2025 کی درمیانی رات کو ہوگی۔ اسے لیلۃ البارات بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رات جس میں بخشش اور رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسلامک مانیتاؤں کے مطابق شب بارات گناہوں سے توبہ کرنے، نیک عمل کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کی رات ہے۔ حدیثوں میں اسے عبادت کی رات بتایا گیا ہے، جب اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور رحمت نازل کرتا ہے۔ اس رات کو لے کر مسلم سمودائے میں خاص تیاری کی جاتی ہے۔ لوگ پوری رات جاگ کر نفل نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے بزرگوں کی قبر پر جا کر ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ امام صاحب کی رائے۔ اس موقع پر ہم نے پرانی منصفی مسجد کے امام صاحب سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ شب بارات توبہ اور عبادت کی رات ہے، ہمیں اس رات کو عبادت اور نیکیوں میں گزارنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمیں نصیب ہو۔ اس رات عبادت کریں اور اللہ سے توبہ کریں، گناہوں سے بچنے اور نیک راستے پر چلنے کا ارادہ کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور دعائیں کریں۔ آپ کو اور آپ کے پریوار کو شب بارات مبارک۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ پرانی منصفی مسجد کے امام صاحب کیا کچھ کہا اس خاص رات کے بارے میں؟ شمشاد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے چینل میں ہمیں مدعو کیا، اس کے لیے آپ کے ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ شب برات، اصل اس کا نام ہے لیلۃ البراۃ، یعنی کہ چھٹکارے کی رات۔ تو بھائی چھٹکارے کی رات تو کس چیز سے چھٹکارا؟ انسان جو اپنی زندگی کے اندر گناہ کر کر کے تھک گیا ہوتا ہے تو اس کے معافی کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بندے کو عطا فرمایا تاکہ بندہ اس رات میں اللہ سے قریب ہو جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے اور اپنے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو، اللہ کے حضور وہ رو کر گر گرا کر اللہ سے کہے، اللہ جو گناہ میں نے آپ سے پہلے کی زندگی میں کیے ہیں، اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم آئندہ عزم کرتے ہیں کہ ایسے گناہ ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے لیلۃ البراۃ بطور انعام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس رات کے سلسلے میں بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں قیام کرے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت اس سلسلے میں ملتی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ رات کو قیام کرو، اگلے دن روزہ رکھو۔ اس رات میں بجٹ تیار ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بجٹ کی رات ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سال میں ایک مرتبہ بجٹ پاس کیا جاتا ہے اور سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں بل پیش کیا جاتا ہے، پھر بجٹ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس بجٹ کو برسر عام لایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا بجٹ تیار کرتا ہے، یعنی تقدیر کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کرتا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کی روزی تنگ کرنی ہے، کسی زندگی دینی ہے، کسی موت دینی ہے، کسی پیدا ہونا ہے، یعنی کائنات کے اندر جتنے بھی تصرفات ہونے ہیں ان تمام سی چیزوں کا بجٹ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرتا ہے۔ اور پھر جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات
برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ذمہ داریاں فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور فرشتے اپنی اپنی ذمہ داری پر لگ جاتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ طے ہوا شب برات میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ذمہ داری دی وہ لیلۃ القدر میں دی, شب قدر میں دی. تو شب برات کی بھی بڑی فضیلت ہے اور شب قدر کی بھی بڑی فضیلت ہے, لہٰذا ان دونوں رات کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا. لوگ کنفیوز رہتے ہیں. جی کنفیوز اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ دیکھیے کچھ طبقہ ہماری امت میں ایسا ہے اور کچھ طبقے کے لوگ ایسے ہیں جو شب برات کو نہیں مانتے ہیں اور ان کی نگاہ میں اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ پڑھیں گے تو ترمذی کو پڑھیے, ان سے بھی اگر گفتگو آپ کریں گے تو وہ کہیں گے سیاہ ستہ کی کوئی حدیث دکھائیے, یا پھر کیا کہتے ہیں کہ بخاری کی کوئی حدیث دکھائیے, مسلم کی کوئی حدیث دکھائیے. تو ترمذی کی روایت لیجیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل ایک باب 15ویں شعبان کے متعلق باندھا ہے ترمذی شریف کے اندر, اور انہوں نے فرمایا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پہلو میں سو رہی تھی تو میں نے ایک مرتبہ اٹھ کر دیکھا تو اللہ کے رسول میرے پاس موجود تھے, دوسری مرتبہ دیکھا تو اللہ کے رسول غائب تھے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبی فطری کی وجہ سے کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو میں اٹھی بستر سے, اور جب میں باہر نکلی تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے. اللہ کے رسول جنت البقیع میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں جنت البقیع پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا. عائشہ آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے. میں اپنی امت کے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات مدینہ منورہ کے اندر سب سے بڑا قبیلہ جو تھا وہ بنو کلب کا تھا, اور سب سے زیادہ بکریاں وہ لوگ پالتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات یعنی آج کی رات میں اتنے جہنمی کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ غلط ہے. ہر قبرستان کا چکر نہ لگائیے, کسی ایک قبرستان میں چلے جائیے, وہاں جا کر سارے مرحومات اور مرحومین کے نام سے مغفرت اور ایصال ثواب کی دعا کر دیجئے, یہ کافی ہے. ہم یہ ٹور پر جو نکلتے ہیں, بائک ریسنگ کرتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں, یہ تمام چیزیں غلط ہے, یہ رسم و رواج غلط ہے. آپ مسجد کے اندر جائیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, ذکر اور اذکار کیجیے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیجیے, اور قبرستان میں جائیے, اور جانے کے بعد جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان سے عبرت بھی حاصل کیجیے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے.